جب امریکہ میں ہزاروں افراد واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے سامنے سراپا احتجاج ہوں اور غزہ کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہوں، اور برطانیہ کے شہر لندن میں مختلف شہروں سے سمٹ کر 3 لاکھ افراد غزہ کے حق میں جمع ہوں، فرانس جیسے امت مسلمہ سے نفرت رکھنے والے ملک میں پیرس سمیت دوسرے شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ غزہ پر ظلم و بربریت کے خاتمے کے لیے سراپا احتجاج ہوں۔ اسپین میں طلباء اور انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ اپنی اپنی سطح پر بڑے بڑے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہوں، اور جب گلوبل مارچ ٹو غزہ کے 31 غیر مسلم ممالک کی 150 غیر سرکاری تنظیمیں انہوں نے یہ طے کیا ہو کہ ہم جون 2025 میں مصر کے شہر قاہرہ سے ہوتے ہوئے رفح کے راستے غزہ میں داخل ہوں گے تاکہ اس ظلم و بربریت کو ختم کیا جا سکے۔ اور جب غزہ کے لوگ ایک گھونٹ پانی کو ترس رہے ہوں اور کئی لاکھ لوگ در بدر ہوں، انہیں صہیونی درندے خوراک کے نام پر اکٹھا کر کے ان کے اوپر فائرنگ کھول دیں، ایسے وقت میں جب کہ وہاں بھوک و افلاس کا ناچ ہو، ایک ٹکڑا روٹی کو ترستا ہوا بلکتا ہوا بچہ جب اپنی ماں کی گود میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب غیر مسلم ممالک کا کردار اتنا اس حوالے سے واضح ہو اور مسلم ممالک میں کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگے، خود احتجاج کرنا تو دور کی بات ہے، احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج کیا جائے اور احتجاج کرنے والوں کو پابند سلاسل کیا جائے، اور جو کوئی فلسطین کا جھنڈا لے کر کے گراؤنڈ میں داخل ہو پولیس اسے پکڑ کر اسے عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ نام نہاد مسلم حکمران منافقت کے اعلیٰ درجے پر جا پہنچے۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، جن کو آپ نے ووٹ دیے، جو آپ کے پاس شریف الطبع بن کر قرآن کی آیتیں پڑھ کر اور اپنے اشتہار کے اوپر نصر من اللہ و فتح قریب لکھ کر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، ہم اس کو اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے، کیا آپ نے اپنے لیڈر سے پوچھا؟ غزہ میں ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، 4 منزلہ عمارت ان کے اوپر گر رہی ہے، اندر سے نکالنے والا کوئی نہیں، آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کا سوال نہیں بنتا؟ کیا یہ صرف 1 یا 2 سیاسی تنظیموں کا کام ہے؟ جو سیاسی لیڈران ہیں آپ کے، ان میں سے 1-2 سیاسی جماعتیں وہ اپنی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، مگر باقی کیا وہ مسلم نہیں ہیں؟ جب کبھی بات ہوتی ہے تو وہ اسلام کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، اور آپ ان کے اشتہاروں پر دیکھیں گے نصر من اللہ و فتح قریب لکھا ہے۔ جب غیر مسلم بھی جاگ جائیں، جب غیر مسلم تنظیمیں بھی چیخ رہی ہیں، اس ظلم و بربریت کو دیکھ کر غیر مسلم لوگ، اتنے بڑے ڈاکٹر، اتنے بڑے صحافی جو مسلمان نہیں ہیں، وہ اس غزہ کے اندر ظلم و بربریت کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں، اور ہمارا مسلمان حکمران ٹس سے مس نہ ہو، ہمارا سیاسی زعیم، چاہے وہ ایم پی ایم این اے ہے، جو بھی ہے آپ کے علاقے میں، وہ ٹس سے مس نہ ہو، اسے ایک ریلی نکالنے کی توفیق نہ ہو، اظہار یکجہتی کے لیے اس کے پاس کچھ الفاظ نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ منافقت کے انتہائی اعلیٰ درجے پر جا پہنچے۔ کیا یہ عیش و عشرت، کیا یہ آسانیاں ایک طرف کتے بھی راج کرتے ہوں اور دوسری طرف ماں کی گود میں بلکتا ہوا بچہ ایک لقمہ کھانے کو ترستے ترستے اس دنیا سے چلا جائے اور اپنی جان دے دے، تو کیا قیامت کے دن پوچھنی ہوگی؟ مسلمان بنایا اللہ نے، اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، انہیں چاہیے کہ یوں لکھیں نصر من الشیطان، اس لیے کہ اللہ کی مدد ایسے بے حمیت لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوتی جنہوں نے امت مسلمہ کو قتل ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ خود احتجاج کرنا تو دور کی بات ہے، جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے ہے، کیا آپ اپنے لیڈر سے یہ پوچھ سکتے ہیں؟ چلیے اوپر کے لیڈروں کو چھوڑیں، ان کے پاس تو ہماری بات ہی نہیں جاتی ہے نا،
ان کو جب دوسری چیزوں سے فرصت ہوگی تو ہماری بات جائے گی. کیا آپ اپنے علاقے کے ایم پی ایم این اے کے ساتھ غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کر سکتے ہیں؟ یقین مانیے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر 600 دنوں سے مکمل بمباری ہو رہی ہو، اس علاقے کے اوپر کیا بیتی ہوگی. ان ماؤں کی آہیں وہ آسمان کو نہیں چیرتی ہوں گی تو کیا ہوتا ہوگا. کیا کسی میں یہ غیرت اور حمیت آئی کہ ان کو پوچھ سکے کہ آپ نے کیا کیا ہے، یا ان کو مشورہ دے سکے کہ آپ کچھ کیجیے؟ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ لوگ کبھی اظہار یکجہتی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا آقا ہے وہ ان سے ناراض ہو جائے گا. کب تک آخر؟ تو کبھی لمحے بیٹھ کر سوچنا، یہ زندگی ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گی. کل قیامت کے دن ان بچوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہم سب کے گریبان ہوں گے. بات میری سخت ہے مگر حقیقت پر مبنی ہے. اگر آپ کی اس بات سے دل آزاری ہوئی ہو تو بہت معذرت چاہتا ہوں. سوتے رہیے، آرام کرتے رہیے، ان لیڈروں کے ساتھ اپنی وفاداری کو ظاہر کرتے رہیں. جب بھی کوئی جگانے کی کوشش کرے اسے کہہ دو ڈسٹرب مت کرو. اللہ حافظ.